عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى بالناس يستسقي وصلى بهم ركعتين جار فيهما بالقراءة ورفع يديه يدعو واستقبل القبلة حول رداه حين استقبل القبلة. عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے عیدگاہ جہاں عید کی نماز وہاں تشریف لے گئے، سب لوگوں کے ساتھ آپ تشریف لے گئے. پھر آپ نے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھائی جہری قرات کے ساتھ. پھر آپ جو ہے قبلے کی طرف آپ نے رخ کیا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور پھر آپ دعا کرتے رہے اللہ. پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے چادر کو الٹ دیا، جب کہ آپ جو ہے قبلے کے رخ پھر رہے تھے اسی وقت آپ نے چادر کو الٹ دیا. تو جو مختلف قسم کی نمازیں اس میں نماز استسقاء پانی طلب کرنے کے لیے بارش کی جو ہے دعا کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے نماز استسقاء کہلاتی ہے. اکثر سال 2 سال میں یہ ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، لوگ بہت پریشان ہیں، تو یہ واقعات اللہ کی زندگی میں پیش آئے تو آپ جو ہے اللہ کے رسول جو ہے عیدگاہ یعنی کھلے میدان جہاں نماز پڑھی جاتی تھی وہاں تشریف لے گئے. تو آپ نے جو ہے اللہ کے رسول نے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھائی. کس طرح سے پڑھائی اس کی تفصیل یہ آ رہی کہ زور سے قرات کیا آپ نے اور پھر اس کے بعد جو ہے قبلے کی طرف لوگوں کی طرف منہ کر کے دعا نہیں کی بلکہ قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کیا. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ہاتھ بہت اٹھائے، سر سے اونچے نہیں، عام طور پر کاندھوں سے اونچے نہیں اٹھانا ہم لوگ دعا ہاتھ اس طرح سے اٹھاتے ہیں ہم لوگ نہیں، لیکن اس میں جو ہے ذرا ہاتھ اونچے اٹھے، سر سے اوپر نہیں، ایسا نہیں اٹھے آپ. پھر جو ہے جو اس طرح سے ہم مانگتے ہیں اس طرح سے مانگا آپ. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب جو ہے بادلوں کا پیٹ ادھر ہو جائے، بادل اس طرح سے برسے، اس طرح سے دعا کیا اللہ بارش کے لیے دعا کی. اور بالکل جو ہے معمولی کپڑوں میں گئے، ابتذال یہ لفظ ہے، ابتذال مبتذلاً خاشعاً. تو عید کی نماز کے زمانے میں آدمی ٹھیک ٹھاک کپڑے پہن جاتا ہے، بالکل معمولی کپڑوں میں جائے. تو اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد آپ نے دعا کی. بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ جو ہے آپ دعا کر رہے تھے، دعا کرتے ہی فوراً جو ہے وہ دعا میں بہت ساری ہیں، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریا مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل. یہ سب بہت ساری دعائیں اللہ کی ہیں وہ جو احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں. تو اس میں سے دعائیں مانگے اور اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ دعا مانگ کے ابھی ختم ہی کر رہے تھے کہ جو ہے فوراً بادل آ گیا اور چھا گئے، بادل چھا گئے اور بارش ہونے لگی. ہم مسجد آنے تک جو سب بھیگ گئے ہم لوگ. تو یہ بھی اللہ کے رسول نے ہم کو طریقہ بتایا کہ جو ہے بارش نہ ہونے کی صورت میں کیا کیا جائے. تو ہمارا دین ایک مکمل دین ہے، زندگی کے تمام مراحل میں تمام مسائل کے اندر جو ہے حل ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے. تو بارش نہ ہو تو کیا کیا جائے. اکثر جو ہے بارش جو ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں. اسی واقعات کے اندر ہے کہ ایک نبی دعا کے لیے نکلے، تو شاعرین نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام دعا کے لیے نکلے، دیکھا کہ جو ہے ایک چونٹی جو ہے دعا کر رہی. بولے چلو ہم کو ضرورت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ سن کے ہم کو بارش برسائیں گے. چونٹی کیا دعا کر رہی تھی وہ بھی لکھا ہے انہوں نے، اے اللہ یہ انسانوں کے گناہ کی وجہ سے تو بارش نہ روک، ہم تڑپ رہے یہاں پر. چھوٹی جو دعا کرے کیونکہ چونٹی کی زبان ان کو آتی تھی نا. وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ جانوروں کی پرندوں کی بولیاں اللہ نے کو سکھائی تھی. تو جو ہے وہ چلو چلو کر بولے ہم دعا کرنے کے لیے نبی کے ساتھ دعا کرنے ہیں، تو نبی کہہ رہے نہیں اب دعا ہماری جو ہے قبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ بارش برسے تو اندر آتی بارش شروع ہو گئی. تو چونٹی کیا کر رہی تھی وہ دعا کہ چونٹی یہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ یہ انسانوں گناہ کی وجہ سے تو ہم کو جو ہے مصیبت میں مت کر. تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بارش روک لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی تو کیا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول کو دعا کرتے تھے تو آپ اللہ کے چچا کو لائے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا تھے، عمر میں بڑے تھے، مستجاب الدعوات یعنی جن کی دعا اللہ تعالیٰ سنتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو امیر المومنین تھے، تو یہ کہا کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کے ذریعے سے نبی کو واسطہ بنا کر، یہ لفظ وسیلہ ہے یعنی ان کو پیش کرتے تھے، تیرے نبی دعا کرتے تھے بارش ہوتی تھی، آج ہم نبی کے چچا کو لائیں. انہوں نے کہا کہ اللہ میں بوڑھا ہوں، دعا کی انہوں نے اللہ مجھے لوگوں نے واسطہ بنایا کہ میری دعا تو سنتا کر کے، میں بوڑھا ہوں مجھے تو شرمندہ نہ مت کر. دونوں نے دعا کی بارش ہو گئی. تو
تو یہ جو ہے اس بات کی بہت ساری حدیثیں کا خلاصہ میں آپ میں رکھ دیا ہوں. تو اکثر ضرورت پیش آتی رہتی ہے تو شہر سے باہر جا کر یہ دعا کرنا چاہیے. تو اللہ سے مانگنا ہے, اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں. وہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے لوگ کرتے رہتے ہیں. تو انسانوں کو چاہیے کہ جو ہے سب سے بڑی نعمت ہوا کے بعد پانی ہے. پانی کی ناقدری کیسی ہوتی ہے آپ دیکھتے رہتے, کیا بتایا جائے. پانی کا ایسا ہے, فلاں ہے, وہ ہے, پانی نل چھوڑ دیا جاتا, پانی جاتا رہتا جا. اللہ کیا فرماتے ہیں, اگر تم دریا کے دہان پر بیٹھ کر وضو کرو تو تم جو ہے اسراف مت کرو. اسراف کیا ہوتا ہے؟ کتنا پانی لگتا ہوتا ہے اس میں آپ کو معلوم ہے؟ کتنے پانی وضو کرنا چاہیے؟ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. 1.5 لیٹر سے زیادہ پانی استعمال کیا تو اسراف ہو گیا. 1.5 لیٹر. اب تو معلوم ہے باٹلی آتی ہے اس پر 1 لیٹر لکھا رہتا ہے, 2 لیٹر لکھا رہتا ہے. بس 1 لیٹر تو چلو 2 لیٹر جائیں دے, تھوڑا سا ریلیکس. 2 لیٹر بھاڑ 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 تو نل ہے بول کے پانی چھوڑتا رہتا ہے. دریا میں کہاں جاتا پانی؟ دریا کا پانی دریا میں جاتا نا. تو دریا کے دہانے پر بیٹھ کر بھی اگر آدمی وضو کرا تو اسراف نہ کرے. یہاں سے پانی دنیا کا پانی ہے, پھاڑ پھاڑ. تو انہیں اسراف کی عادت پڑ جاتی. کیا اندر نفسیات ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر, اس کی حکمت کیا ہے معلوم. پانی جب زیادہ استعمال کرنے لگتا ہے, اب اس وقت پانی خوب ہے جی, کیا کہیں کنجوسی کا سوال نہیں ہے. کتنا ضرورت ہے اتنا لے لو, جتنا ضروری ہے پانی اتنا استعمال کرے آدمی. تو عادت پڑ جاتی اسراف کی. اسراف مصرف بن جاتا ہے آدمی, وہ عادی ہو جاتا ہے اس کا, تو کب بھی زیادہ پانی استعمال کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے احکام جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.